اس نے جب ذکر کیا تو اس کے بعد ایم ڈی صاحب تو میرے فون ہی نہیں اٹھاتے. اب انہوں نے اپنے فوکل پرسن رکھے ہیں جن کے موبائل بند ہوتے ہیں, جن کی رسائی نہیں ہے پبلک تک, پبلک ان تک پہنچتی نہیں ہے. کہ واٹر اینڈ سیوریج کا جتنے پانی کی فراہمی, نکاسی آب, یہ کے ایم سی کی اس میں آ رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بنی ہوئی ہے اور جس کے سربراہ بھی میئر صاحب ہیں. میئر صاحب نہ صرف مجھ سے تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے میرے پہ 5 فوکل پرسن رکھ لیے. 85% ہمارے جو مسائل ہیں واٹر اینڈ سیوریج سے منسلک ہے. ٹھیک ہے نا جی. کوشش کرتے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کریں, ورنہ ہم واضح طور پر کہتے ہیں نہ کارساز ہم سے دور ہے جو واٹر بورڈ کا جو ہے, نہ میئر کا دفتر ہم سے دور ہے جو بند روڈ میں ہے. تو میئر تو آج کا بچہ ہے نا, اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ تو ہے کے ساتھ میں مرزا سبحان بیگ. ناظرین کرام, آج ہم آپ کی ملاقات کراچی کے جس ٹاؤن چیئرمین سے کروا رہے ہیں وہ ٹاؤن ہے جناب لیاری کا. اور لیاری وہ علاقہ ہے جو ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, کراچی میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر یعنی کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی لانے میں کامیاب ہوئی ہے. تو آج ہم لیاری آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب یہاں پر بلدیات کی کیا صورتحال ہے اور لوگوں نے اب تک اس سال 1.5 سال کے عرصے میں اپنے یونین چیئرمینز کے ذریعے, اپنے میئر کے ذریعے اور اپنے ٹاؤن چیئرمین کے ذریعے اب تک کیا حاصل کیا ہے. ناصر کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, بہت شکریہ. الحمدللہ. یہ بتائیے گا ناصر صاحب, پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں پورا جو لیاری کو ابھی گھومتا ہوا آیا ہوں, لیاری بدحال ہے, برباد ہے, کیوں ہے سر ایسا؟ دیکھیں جو لیاری ہے یہ مطلب چند سڑکوں کا نام نہیں ہے. جو سڑکوں میں آپ گھوم رہے تھے اس کی کنڈیشن پچھلے 3 مہینے سے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں گیس پائپ لائن ڈالی جا رہی تھی کیونکہ 1985 میں یہاں گیس لائن جو ہے ڈالی گئی تھی, اس کے بعد نہیں ہوا تھا. گیس کا بہت زیادہ شارٹیج تھا, پرابلم تھے یہاں, لوگوں کے بہت بڑا ڈیمانڈ تھا اس میں. تو گیس کی جو کھدائی ہوئی اس میں آپ کو آج یہ لیاری کنڈر نظر آ رہا ہے, اور اوپر سے بارشیں بھی ہوئیں تو اور زیادہ اس میں جو ہے نا یہ نظر آیا کہ یہ کنڈر ہے, گٹر ہے. لیکن سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ اس وقت ایون یہ کہ وفاق میں بھی نمائندگی بڑی طاقت کے انداز میں اور بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے, تو لیاری کو کیا ابھی ایک ماڈل ٹاؤن کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سارا کراچی ایک طرف ہوتا اور لیاری ایک علیحدہ شکل میں ہوتا؟ ٹھیک ہے ایک ٹاؤن کا چیئرمین ہوں, لیکن بذات خود میں اس کو کوئی شہر سے الگ تلگ نہیں سمجھتا. اگر ہم اس کو شہر کے تناظر میں دیکھیں تو پورا شہر آپ کو لیاری نظر آئے گا. ایسا ہی تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ مشکلات ہیں, بہت سارے چیزیں ہیں جو دستیاب نہیں ہیں, ہمیں دستیاب ہونی چاہیے, جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں. مطلب حکومت سندھ سے ہمیں اب تک وہ فنڈ نہیں ملا جو ملنی چاہیے لیاری کے لیے. گیس ہمارے ڈومین میں نہیں ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہمارے اس میں نہیں ہے, اور اسی طرح سالڈ ویسٹ بھی ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈومین نہیں, ہم نہیں کرتے. کہ الیکٹرک ہے اس کے بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سر آپ نے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن میئر کے انڈر وہ ضرور آتا ہے. تو یہ شکوہ اگر دیگر ٹاؤنز کریں, پی ٹی آئی کرے, جماعت اسلامی کرے, تو چلیں سمجھ میں آتی ہے کہ جی میئر اس وقت ان کی پارٹی کے نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے تو میئر ہیں, تو کہیں اس میں آپ کو میئر کے معاملات میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ جی میں اس بات پہ جو ہے نا میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کچھ میڈیا کے سامنے, تو میئر صاحب نہ صرف مجھ سے تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے میرے پہ 5 فوکل پرسن رکھ لیے. اس کا صاحب یہ مطلب ہے کہ اب ٹاؤن چیئرمین کا کام ختم ہو گیا. یہ دراڑ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ مطلب آپ بھی پیپلز پارٹی, وہ بھی پیپلز پارٹی, تو اندرون خانہ اور لیاری کے معاملے کو لے کر اتنا اختلاف؟ نہیں دیکھیں, میں تو اپنی تنظیم کے ساتھ چل رہا ہوں, تو یہ اس حوالے سے جو ہے نا مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج اس وقت 85% ہمارے جو مسائل ہیں واٹر اینڈ سیوریج سے منسلک ہے. ٹھیک ہے نا جی, شہر میں. جی ہاں. تو اس وقت اگر ہمیں دیکھا جائے کہ اگر واٹر اینڈ سیوریج سے ہمیں کچھ گلوکلاسی ہو جائے تو ہم کسی حد تک لوگوں کی اشوئی بھی کر سکتے ہیں اور ہم بہت سارے مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں, اور نکالا بھی ہے کافی. ہم مرتضیٰ وہاب صاحب ذاتی طور پہ لیاری کو پسند نہیں کرتے, انہیں ذاتی طور پہ کوئی کہ وہ پوش علاقے کے رہنے والے ہیں, تو کراچی کے متوسط طبقے کا علاقہ ہے جس سے کراچی پھلا اور پھولا ہے, کوئی ذاتی کوئی پرابلم ہے, کوئی اور مسئلہ ہے؟ میئر تو آج کا بچہ ہے نا, اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. مطلب یہ کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے, اگر نظر کرم پوری طرح کر لی جاتی اور سنسیئر ہو جاتے تو آج وہ نہیں ہوتا جو لیاری بھگت کے بیٹھا ہے. اتنی لاشیں, اتنا خون خرابہ, اتنی برباد. سر ابھی تک کتنے پارکس کا افتتاح آپ کر چکے ہوں گے؟
دیکھیں ہمارے پاس یہاں المیہ یہ ہے کہ پارس کی جو مطلب یہ کہ بڑے پارس نہیں ہیں ہمارے پاس. ایک جگہ ہے بختاور پارک کے نام سے, وہ ہمارا لیاری ٹاؤن کا نہیں ہے, وہ KMC کا ہے. اس میں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم میئر صاحب کو گلا کریں تو پھر جو ہے نا ہماری کچائی ہوگی کہ اپنے بندے کی کچائی کر رہا ہے, لیکن وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, باقی چھوٹے چھوٹے پارس ہیں ہمارے پاس. اور اس وقت جو ہے نا ہم نے شروع کی تھی اسے جو پلانٹنگ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا, وہ کافی کامیاب ہوا. اب باقاعدہ پارک نہیں, ہم نے جو ہے نا اپنے گرین بیلٹ بنا لی ہے. ہم نے کئی کئی جگہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پودے ہم نے ابھی جو ہے نا, کتنے پودے لگا دیے ہوں گے اس وقت میرے خیال میں زبان قضا نہ ہو تو 4,000 کے قریب ہم نے جو ہے نا, کہ اس وقت میرے خیال میں اگلے ہفتے ہم 3 ایسے پروجیکٹ کا ابتدا کرنے جا رہے ہیں جو کہ بالکل یہاں کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی سرپرائز ہوگی. میں پٹسال کے گراؤنڈ ہم 3 بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت اعلیٰ معیار کے ہوں گے. وہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں جو سیوریج کا معاملہ ہے تو ایٹ لیسٹ گٹر کھلوانا اور اس گٹر پہ ڈھکن لگوانا یہ کام تو ہو سکتا ہے نا سر. تو ہم جہاں چلے جائیں لیاری میں نیچے اول ٹوٹ پھوٹ ہے, دوسرا یہ کہ جہاں جائیں سیوریج کا بدترین نظام لیاری میں. تو سر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے بھی آپ شکوہ کر چکے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ٹاؤن کے ہاتھ میں بھی ہے نا. نہیں, اس میں وہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے, چونکہ واٹر اینڈ سیوریج کا جتنا پانی کی فراہمی نکاسی آب یہ KMC کی اس میں آ رہے ہیں. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بنی ہوئی ہے اور جس کے سربراہ بھی میئر صاحب ہیں. تو میئر صاحب نے, میں نے عرض کیا جو میٹنگ میں اس نے جب ذکر کیا تو اس کے بعد MD صاحب تو میرے فون ہی نہیں اٹھاتے. اب انہوں نے اپنے فوکل پرسن رکھے جن کے موبائل بند ہوتے ہیں, جن کی رسائی نہیں ہے پبلک تک, پبلک ان تک پہنچتی نہیں ہے, کہ جو بندے کو آپ دیوار سے لگائیں گے, کنارے لگائیں گے, کب تک وہ برداشت کرے گا. تو ابھی تک تو ہم نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ بھئی آج نہیں کل ہم کہہ رہے ہیں جی, مطلب یہ کہ ہم لوگوں میں بول رہے ہیں کہ بھئی چلو کچھ اپنے مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کریں. ورنہ ہم واضح طور پر کہتے ہیں نہ کارساز ہم سے دور ہے جو واٹر بورڈ کا جو ہے, نہ میئر کا دفتر ہم سے دور ہے جو بند روڈ میں ہے. اچھا جی, مطلب مسکراتے ہوئے بڑی زبردست آپ نے لائن کہہ دی. دیکھیں میں نے اپنی تنظیم کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا ہے اور تنظیم نے بھی ان کو وربلی مطلب نوٹس لے لیا ہے اس کو. تو میرا خیال ہے کہ تنظیم کچھ کرنے جا رہی ہے, کیونکہ اس وقت ہم تنظیم کے ماتحت ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ماتحت ہیں. ہمارے جتنے بھی میٹنگز ہوتے ہیں ہم ان کے جو ہے نمائندے کو بٹھاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے. جو مطلب ان آفیشیل میٹنگ جو ہوتے ہیں ان کی ذکر کر رہا ہوں. لیکن یہاں میئر صاحب کو کہیں تنظیم میرے خیال میں پکڑ نہیں رہی ہے. وہ اس قدر آزاد ہیں, تو میں مدر پدر تو نہیں کہوں گا, لیکن اس قدر آزاد ہیں کہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہے, یا شاید وہ پہلی بار آئے اور آخری بار آئے ہوئے. چلیں جی, ہوپ فلی آنے والے وقتوں میں ان جو ہاتھوں کو روکا جا رہا ہے یہ چیزیں ختم ہوں گی. ناظرین کرام, ہم موجود تھے لیاری میں, لیاری کے ٹاؤن چیئرمین ناصر کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت شاکنگ اسٹیٹمنٹ میرے لیے تھا کہ جناب میئر اس وقت وہ توجہ نہیں دے رہے جو کہ ہونی چاہیے لیاری پر, اور لیاری نے جس طرح ہمیشہ پیپلز پارٹی کو نبھایا ہے اس کو نبھانے کا وقت ہے میئر کراچی کے لیے. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.